وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. حضرات بزرگان محترم، عزیز نوجوانان کرام، عمائدین شہر، میرے عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور درود و سلام نازل ہو تاجدار بطحا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کے طفیل اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا. عزیزان گرامی قدر، محرم الحرام کے بعد اسلام میں جو مہینہ آتا ہے وہ سفر المظفر کا مہینہ ہے. یہ ماہ سفر، یہ مہینہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیا ہوا مہینہ ہے، اور اسلامی جو 12 مہینے ہیں اس میں گنتی کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ ہے. بہت سارے لوگ اس مہینے کو منحوس اور بے برکت مہینہ سمجھتے ہیں، آفت اور پریشانیوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، جیسا کہ بہت سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو 13 تیزی کے نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے. 13 تیزی کا مطلب سفر کے جو شروع کے 13 دن ہیں، سفر کی 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک لوگ کہتے ہیں کہ یہ 13 تیزی کے دن ہیں، یعنی یہ دن آفت، پریشانی، مصیبت کے منحوس دن ہیں. العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے جس سے ہمارے عقائد خراب ہوں، جس سے ہمارا ایمان خراب ہو. ایسی تمام باتوں سے مسلمان کو بچے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالیاں مت دو، وقت کو گالی مت دو. لوگ کہتے ہیں برا وقت ہے میرا، یہ دن ہی اچھا نہیں ہے، یہ دن ہی برا ہے، یہ وقت ہی برا تھا، وہ گھڑی میرے لیے بری گھڑی تھی، وہ وقت میرے لیے برا وقت تھا، وہ دن، وہ مہینہ، وہ ہفتہ میرے لیے برا تھا. جو لوگ گالیاں دیتے ہیں زمانے کو، وقت کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں وقت کو گالی مت دو. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، وہ زمانہ وہ اللہ ہی ہے. یعنی زمانے کو جس نے پیدا کیا وہ کون پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو انسان کے لیے فائدے کی نہ ہو. حتیٰ کہ موذی جانور تک اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا. درندے، چیر پھاڑ کھانے والے درندے، وہ بھی انسانوں ہی کے لیے بنایا. جو زہریلے سانپ ہیں
بچو ہیں، جو بڑے بڑے درندے ہیں، وہ بھی انسانوں ہی کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے۔ اب کس جانور سے کیا فائدہ ہے وہ تو اللہ ہی جانے، لیکن بغیر فائدے کے کوئی چیز اللہ نے دنیا میں نہیں پیدا کی۔ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، جاتے جاتے ایک آم کا پیڑ نظر آیا۔ آم کا جھاڑ جو آتا ہے، پیڑ کتنا بڑا سا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے نظر آیا، راستے میں سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں درخت کے نیچے۔ درخت کے نیچے سو گیا۔ سوئے ہوئے دور سے اس کو ایک کدو کی بیل نظر آئی۔ کدو کی بیل دیکھیں، جو درخت کے سہارے چڑھتی ہے اور اس بیل میں اتنا موٹا سا کدو لگتا ہے۔ تو دور سے دیکھا ایک کدو کی بیل تھی، اس پہ اتنا موٹا سا کدو لگا ہوا تھا۔ اس نے سوچا اللہ تعالیٰ بھی بڑے عجیب کہ اتنے موٹے سے کدو کو اتنی چھوٹی سی بیل پر لگایا، اور اوپر دیکھا آم کا درخت تھا، اتنا بڑا سا درخت تھا اور آم اتنا چھوٹا سا تھا۔ اس نے سوچا کہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ چھوٹے سے پھل کو بڑے سے پیڑ پہ لگا دیا اور چھوٹی سی بیل پہ بڑا سا پھل لگا دیا، بڑی سی سبزی لگا دی۔ تو سوچتے رہا، ایسے ہی آنکھ لگ گئی۔ تو کچھ دیر کے بعد آم کے درخت سے ایک آم ٹوٹا اور سیدھا آ کے اس کے سر پہ گرا۔ آنکھ کھلی اور اٹھ کے کہنے لگا اللہ تعالیٰ بھی بڑے حکیم ہے کہ اگر اس جگہ کدو ہوتا تو میرا سر کیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بڑے حکمت والے ہیں۔ تو اللہ نے ہر چیز کو انسان کے فائدے کے لیے یا انسان کی بھلائی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز میں مصلحت ہے اور کون سی چیز اچھائی ہے اور کس چیز میں برائی ہے۔ میں انسان کو کتنا دے دوں تو وہ سٹیبل رہے گا، اور اگر اس کو ضرورت سے زیادہ دے دوں تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس ماہ سفر کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اس سفر سے متعلق، اس مہینے سے متعلق لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگ نیا گھر نہیں خریدتے، نئی گاڑی نہیں خریدتے۔ اگر گھر بنایا ہوا ہے پہلے، اس گھر کو اس مہینے میں نہیں جاتے۔ سفر کے مہینے میں گھر کی اوپننگ نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں بچوں کی شادیاں نہیں کرنا، سفر کے مہینوں میں تجارت، نیا بزنس، کاروبار شروع نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں رشتہ نہیں کرنا، سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام، کوئی اچھی کارروائی سفر کے مہینے میں نہیں کرنا۔ یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کن لوگوں نے بٹھایا؟ یہ ہمارے آبا و اجداد نے بٹھا دیا، اور ایسا بٹھا دیا کہ اس کو چاہ کر بھی لوگ نہیں نکال سکتے، کیونکہ گھر کے بڑے بوڑھے کرنے دیں گے ہی نہیں، سفر میں شادی کرنے دیتے ہی نہیں۔ سفر میں آپ کوئی کاروبار شروع کرو، گھر کے بڑے بوڑھے لوگ شروع نہیں کرنے دیں گے، نہیں، سفر کا مہینہ منحوس مہینہ، اس میں کچھ نہیں کرنا، اس میں کاروبار نہیں کرنا، رشتہ نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، گھر نہیں بنانا، گھر بنانے کی شروعات نہیں کرنا، کوئی اچھا کام یا بھلا کام اس مہینے میں کرنا ہی نہیں، کوئی خوشی کا کام کرنا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منحوس دن ہے، اگر خوشی کا کام کریں گے تو وہ کام میں بھی نحوست آ جائے گی۔ میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نحوست رکھے ہوتے تو 3 چیزوں میں نحوست ہوتی۔ کتنی چیزوں میں؟ 3 چیزوں میں نحوست ہوتی، گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 3 چیزوں میں بھی نحوست کو نہیں رکھا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں کسی بھی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ نحوست ہے تو آدمی کے اپنے اعمال میں نحوست ہے، میرے عمل میں نحوست ہے۔ جس دن کی شروعات بغیر نماز کے ہوئی،
وہ دن میرے لیے منحوس ہے۔ جس دن میری نمازیں چھوٹ جائے گی، میرا جمعہ چھوٹ جائے گا، میرے روزے چھوٹ جائیں گے، مجھ سے اچھے کام رہ جائیں گے، وہ سمجھ لو وہ دن، وہ وقت، وہ گھڑی میرے لیے نحوست کی گھڑی ہے۔ جس دن فجر کی نماز نہ پڑھوں وہ دن میرے لیے منحوس ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو روزی آتی ہے، جو روزی بٹتی ہے، اس بٹنے کے وقت میں سو رہا ہوں، میں غافل ہوں۔ دینے والا اگر تیار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، ورنہ زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ ہمارے مسلمانوں کی یہی شکایت ہے کہ ہمارے اندر غریبی زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے، مجبوری زیادہ ہے۔ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ غربت مسلمانوں میں زیادہ کیوں آئی؟ دوستو، یہ وجہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر شراب کا کاروبار، حرام کاروبار ہمارے اندر نہیں ہے اس لیے غریبی ہماری نہیں ہے۔ ہماری غریبی اگر دیکھنا ہے تو آپ ایک دن جو غیروں کا ایریا ہے، غیروں کے محلے ہیں، وہاں ایک دن چلے جائیں، ایک دن ہمارے مسلمانوں کے محلے میں چلے جائیں۔ کب؟ سورج نکلنے سے پہلے چلے جائیں اور سورج نکلنے کے فوراً بعد بھی جائیں، تو آپ کو ملے گا کہ رات پوری شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ لوگ سو چکے ہوں گے، اور ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں تب بریانی کا دیگ چڑھے گا۔ گھر میں بریانی کی ہانڈی کب چڑھے گی؟ جب رات میں سونے کا وقت ہوگا، سارے محلے کے لوگ سو گئے ہوں گے، تب ہمارے گھروں سے سیٹیاں بجنے کی آواز آئیں گی، تب دیگ چڑھ رہی ہے بریانی کی، تب گوشت گل رہا ہے، تب گوشت پک رہا ہے، حالانکہ سارے کا سارا محلہ سو چکا ہے غیروں کا۔ اور جب اتنا زبردست کھا کے ہم سوئیں گے رات میں، تو صبح کیسے آنکھ کھلے گی؟ تب جا کے دیکھیں ہمارے محلے میں اور غیروں کے محلے میں غیر ہلکی پھلکی غذا کھا کے سو گئے تھے رات میں، اور صبح سویرے ان کو بھوک لگی، جلدی اٹھ گئے۔ سورج نکلنے سے پہلے کچھ لوگ اٹھ گئے، اور سورج نکلنے کے فوراً بعد کچھ لوگ اٹھ گئے۔ حتیٰ کہ غیروں کے گھروں میں یہ رواج ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ سورج نکلتے وقت سونا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے یہ، حالانکہ اسلام کی بات ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سورج آتا ہے تو روزی لے کے آتا ہے، اور روزی لینے کے لیے آپ تیار ہو کے بیٹھ جاؤ۔ آپ غیروں کو دیکھیں، سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں ان کی عورتیں، گھر کے سامنے پانی ڈالتی ہیں اور رنگولی ڈالتی ہیں، اور گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اگرچہ کہ گھر کے کچھ افراد سوتے بھی رہے، گھر کا دروازہ کھول دیا اور گھر کے سامنے رنگولی ڈال کے تیار رکھا، آنے والے روزی لے کے آنے والے اینجلز، فرشتوں کا استقبال کرنے کے لیے۔ اور ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ تالا لگا کے، ایک دو نہیں 3-4 تالے لگا کے ایسی خراٹے کی آواز مار کے سوتے ہیں کہ آنے والا فرشتہ روزی لے کے، بھائی اس کو ضرورت نہیں، اس کا پیٹ تو بھرا ہوا، رات کو اتنا جو کھایا ہوا ہے، پیٹ میں جگہ کدھر ہے اس کے؟ تو واپس لے کے جا کے ہماری روزی بھی غیروں کو دے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے بھائی، اگرچہ کہ مذاق ہے، لیکن آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ حقیقت ہے نہیں ہے؟ یہی حقیقت ہے۔ ہم لوگ رات میں دیر سے سوتے ہیں، اور صبح سورج نکل کے غروب زوال کا وقت آتا ہے، سورج بالکل بیچوں بیچ آنے کا وقت ہوتا ہے، تب آنکھ گھس کے اٹھتے ہیں اور دیکھتے صبح ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ صبح آدھا دن تو ٹل گیا، جس آدھے دن میں ماروڑی نے، ایک جین نے، ایک ہندو نے اپنے دن کا آدھا کاروبار کر کے اس نے ختم کر دیا۔ ابھی پھر کہاں سے مسلمانوں میں امیری آئے گی؟ ایک چیز میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے اندر اتنے غلط عقائد ہیں، اتنی سنت سے، شریعت سے دور زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگیوں میں تنزلی کی وجہ، یاد رکھیں، قرآن و حدیث اور دین سے دوری ہی ہماری زندگیوں میں تنزلی کی اور ہمارے غربت کی وجہ ہے۔ اگر ہم مسلمان، جس دن میں کہتا ہوں، جتنی جمعہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ساری مسجد بھر گئی ہے، اوپر کا فلور بھی بھر گیا، اس سے اوپر کا بھی، ٹیریس بھی بھر چکا ہے، حتیٰ کہ لوگ سیڑھیوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد کے پیسج میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم خوش ہیں مسلمان کہ ہماری مسجد میں جمعہ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان شان اس وقت کرنا چاہیے تھا جب ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں ایسی بھیڑ اکٹھی ہو جائے۔
اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ دیکھ لینا، جس دن فجر کی نماز میں جمعہ کی نماز کی طرح بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی، اس دن شاید کوئی قوم مسلمان کو آنکھ دکھا پائے، ہمت ہو اس کی۔ لیکن مسلمان ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم لوگ فجر کی نماز میں کہاں رہتے ہیں ہم کو ہی پتہ نہیں۔ میرے بھائی، فجر کی نماز کی عادت ڈالو، فجر میں اٹھو، فجر کے بعد اپنی زندگیوں کی شروعات کرو، اپنے دن کی شروعات کرو۔ آپ کاروباری ہیں، نماز پڑھ کے آپ جا کے کاروبار کرو، اس میں برکت دیکھو۔ آپ نماز پڑھ کے ملازمت کے لیے جاؤ، اس وقت آپ کی وہاں پہ عزت دیکھو۔ آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر کا، اپنے پریوار کا، اپنے اہل و عیال کا دن کی ان کی شروعات کرو، ان کو عادت ڈالو نماز کی، تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے اس دن میں کتنی زیادہ رونق اور برکت نظر آئے گی۔ الغرض مجھے بتانا یہی ہے، جس دن میں بدعملی ہو، جس دن کی شروعات بدعملی کے ساتھ ہو، وہ دن ہمارے لیے، وہ وقت، وہ گھڑی اور وہ ہفتہ، وہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے۔ باقی کسی مہینے میں اللہ نے منحوسیت نہیں رکھی، نحوست نہیں رکھی ہے۔ والد، میرے دادا، آبا و اجداد کہتے تھے کہ یہ منحوس دن ہے، اس میں کچھ شروعات مت کرو۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ کوئی نحوست نہیں ہے، تو آپ نبی کی بات مانو گے یا میرے باپ دادا کی بات مانو گے؟ کس کی بات ماننا پڑے گا؟ نبی کی بات۔ نبی جو کہے وہی دین ہے، قرآن جو کہے وہی دین ہے۔ لیکن ہم لوگ دین سے دوری کی وجہ سے قرآن و حدیث کی بات رہتے ہوئے بھی غیروں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کی بات پر اعتماد کرتے ہیں۔ بھائی، نکاح سنت سے کرو، مسجد میں نکاح کرو۔ جب یہ بات معلوم ہے آپ کو کہ مسجد میں جو نکاح کیا جاتا ہے، سنت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ حدیث ہر مسلمان کو رٹا رٹا کے یاد کرنی چاہیے جو غیر شادی شدہ ہیں، اور ماں باپ کو بھی یاد کرانی چاہیے جو اپنے بچوں کی شادیاں کرنے والے ہیں، کیونکہ حدیث سن کے عمل نہیں کرتے تو ابھی کیا کرنا؟ رٹا 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 کے ان کو یاد دلا کے اس کا مطلب ان کے اٹھنے کی جگہ، اٹھتے ہی جب نظر پڑتی ہے دیوار پہ وہاں پہ بھی لکھ دینا، سوتے ہوئے تکیے پہ بھی ایک چیٹی رکھ دینا روزانہ کہ اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤنتن۔ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ والا نکاح ہے۔ ہر جگہ چپکا کے رکھ دیے تو شاید تب یہ بات ہمارے دلوں میں اترے گی، کیونکہ ہم اتنی دفعہ سنتے ہیں اور ہر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، گرانٹ سے میں شادی کر دوں، لاکھوں کا، کروڑوں کا پیسہ شادیوں میں برباد کروں۔ چلو دنیا دار تو دنیا دار، دینداروں کا یہ حال میں نے دیکھا۔ دیندار جو کہلاتے ہیں، جو پنج وقتہ نمازی ہیں، چہرے پہ داڑھی، جوبہ، سب کچھ ہے، ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ چلو یہ ایک بار زندگی میں شادی ہوتی ہے، پورے گرانٹ سے شادی کر دیں، کھانا بیکار، پیسہ بیکار، سب کچھ ناچ گانا۔ اور آج کل تو غضب ہو گیا کہ شادیوں میں آج کل تو گانے بجانے کا سسٹم شروع ہو گیا۔ دینداروں کی شادیوں میں شرم آتی ہے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہم مسلمان، جس نبی نے موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، جس نبی نے ناچ گانے کو حرام قرار دیا ہے، جس قرآن نے بآواز بلند کہا ہے کہ موسیقی حرام ہے، حدیث نے کہا ہے کہ موسیقی ناچ گانا حرام ہے، ایسے مسلمان نمازی دیندار اپنے بچوں کی شادیوں میں سنگرز کو بلا کے گانے گاتے ہیں۔ اگر یہ بات کڑوی لگتی ہے تو لگے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، اس بات سے آگاہ رہ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ ناچ گانا ڈھول تاشا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ایئر پوڈ لگا کے، ایئر فون لگا کے، ہیڈ فون لگا کے گانا سن رہا ہے، وہ بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ تو وہ کر رہا ہے جو کھلے عام علل اعلان لوگوں کو ناچ گانا سناتا ہے، ناچ گانا بجاتا ہے۔ کیا حاصل کیا ہو گیا؟ آپ نے اپنے بچی کی شادی سنت پہ بھی کر سکتے تھے، آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا، آپ کو حاصل کیا ہوا؟ کیا ملا؟ کیا آپ کو تھوڑے وقت کا اطمینان ملا؟ یا آپ کے بچے خوش ہو گئے؟ یا آنے والے خاندان کے لوگ خوش ہو گئے؟ آپ نمازی ہیں،
آپ چہرے داڑھی جبہ ٹوپی والے، یہ دیکھو یہ نہیں کہ داڑھی والے کو ٹوپی والے کو یہ حرام ہے، سب کے لیے حرام ہے. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، ان کے لیے بھی حرام ہے. لیکن غضب تو میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ چیز انجام دیں گے خاندان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں حضرت میں کیا کروں، میں گھر کا بڑا ہوں، میری بات گھر میں چلتی نہیں، نہ بیوی مانتی ہے نہ بچے مانتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بیماری آ گئی تو آپ علاج کے لیے منائیں گے نہیں منائیں گے اپنے بچوں؟ کوئی تکلیف ہو گئی ہاسپٹل کو لے جانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو منائیں گے مجھے ہاسپٹل لے چلو؟ نہیں بھیجیں گے تو کیا کریں گے؟ خود نکل کے ہاسپٹل چلے جائیں گے. لگتا ہے کہ ابھی میں مر جاؤں گا تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کے پاس خود چل کے نکل جائیں گے اگر آپ کے بیوی بچے نہیں لے کے جا رہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حاجی صاحب جب آپ کے بچے نہیں مانتے تو آپ شادی چھوڑ کے باہر چلے جاؤ نا، آپ وہ محفل چھوڑ کے باہر نکل جاؤ، آپ کے بچے شاید تب تو مان لیں. لوگ آ کے پوچھیں گے خاندان کے لوگ ابو کہاں ہیں، وہ بولیں گے کہ گانا ڈالنے کی وجہ سے واپس چلے گئے، ان کو شرمندگی کی وہ خود بند کر دیں گے. ایسا کرنے کے بجائے آپ کو بھی مزے آ رہے ہیں، آپ خود ان شادیوں میں شریک ہو رہے ہیں. لوگ بچوں کو گالیاں نہیں دیں گے، آپ کی بیوی کو ڈانٹیں گے نہیں، لوگ برا بھلا آپ کو کہیں گے کہ حاجی صاحب کی شادی میں گیا تھا کہ زوردار گانے بج رہے تھے، سنگر آرکیسٹرا چل رہا تھا، گانے والے آ کے گا رہے تھے. ارے بھائی اللہ کا ڈر خوف کرو، اللہ کا ڈر کرو، اللہ کا خوف کرو، کہیں اللہ کی لعنت نہ برس جائے. پھر اللہ کی لعنت کیوں نہیں برس؟ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، گانے ڈھول تاشے کر رہا ہے، اس کے لیے تو چلو دنیا ہی جنت ہے وہ کرے گا، اس کے لیے وہ حلال حرام کچھ نہیں ہے. یہ مسلمان کے لیے حرام ہے، مسلمان کے لیے ناجائز ہے. برکت والا نکاح کر کے دیکھو، اللہ کی مدد. آپ کی بیٹی کی زندگی میں کیسی خوشیاں ملیں گی آپ اس کو آزما کے دیکھو. آپ کے بچے کے آنے والی بہو کس قدر گھر میں خوشیاں لے کے آئے گی آپ اس کا اندازہ کر کے دیکھو گے. سنت سے شروع کر کے تو دیکھو زندگی کی. اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ والا ہو. اس سے بڑھ کر تو لعنت یہ ہوگی کہ جن بچوں کو، جن خاندان والوں کو خوش کرنے کے لیے گانے بجانے ڈالے تھے، ناچ گانا ڈالا تھا، وہ خاندان والے آ کے خوش ہونے کے بجائے پیچھے بول کے جائیں گے کیا نمازی ہے، کیا آدمی ہے، کیا حاجی ہے، حج کر کے یہ گانے بجانے والی شادی دیکھنے آنا تھا. حاجی صاحب کی شادی میں گانے بجانے، خاندان والے خود آپ پر لعن طعن کریں گے. جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا وہ لوگ بھی نہ خوش ہوئے اور نہ خدا خوش ہوا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. ایسی دیکھو جہاں پر مخلوق کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے، میں سوچوں کہ بڑے آدمی ہیں، پولیٹیشن ہیں، ایم ایل اے ہیں، کونسلر ہیں، فلاں ذمہ دار ہیں، میں ان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کروں جس کام میں اللہ کی ناراضگی ہو، اس کام میں یاد رکھو نہ وہ آدمی خوش ہوگا نہ اللہ خوش. اللہ تو ناراض ہونا ہی ہے. جس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا وہ بھی خوش نہیں ہوگا. حتیٰ کہ برائی تو چھوڑ دو، نیک کام بھی اگر دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، اگر کوئی بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے امیر ہیں، ان کو دیکھا میں نے، ان کو دیکھ کے میں نے بہت اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کیا، لمبے لمبے سجدے کر رہا ہوں اور سجدے میں جا کے گڑ گڑا کے رو رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں، ان کو دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہوں، نماز بھی اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، عبادت بھی اگر دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ ناراض ہو جائیں گے اور وہ عمل شرک ہوگا. تو آپ سوچ کے دیکھو، عبادت ہی اگر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ ناراض ہوتے ہیں تو گناہ اگر دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کہ تو اللہ کا غضب کتنا بھڑکتا ہوگا. اس بات سے احتراز کریں، اجتناب کریں اور سنت کی سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور ایمان والی زندگی گزاریں. لوگوں کے کہنے پہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، سفر میں کوئی کام نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا. لوگوں کی بات جانے دو، لوگوں کو جانے دو. لوگوں کو خوش کر کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو راضی کرنا میرے اللہ کو ہے، میں اللہ کو راضی کروں گا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگ ناراض ہو جائیں بھلے، مجھے کوئی فرق نہیں، لیکن میرا اللہ مجھے ناراض. مخلوق کی ناراضگی تھوڑے وقت کے لیے، دنیا والوں کو
راضی کرنے کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہ کرے۔ یہ سب چیزیں وہی ہیں کہ میرے امی بولے، میرے ابو بولے، میرے فلاں بولے، وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو ناراض کرنے کے لیے میں حرام کام کر لیتا ہوں، شادی میں ناچ گانا کر لیتا ہوں، میں شادی سنت طریقے سے ہٹ کے کر لیتا ہوں۔ ایک بار ہوتی ہے، نہیں تو امی ناراض ہو جائیں گے، ابا ناراض ہو جائیں گے، نانی دادی فلاں فلاں ناراض ہو جائیں۔ بھائی ناراض ہونے دو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی ناراض مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو آپ کے ہر لمحہ ہر لحظہ آپ کے معین و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ماں باپ سمجھتا ہوں دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہتے تو ماں باپ کوشش کر کے بھی کیا ہوتا، ہم دنیا میں آتے نہیں آتے۔ سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ میرے ماں باپ میرے محسن ہیں، مجھ پر ان کا احسان ہے، لیکن اس سے بھی بڑا احسان میرے اللہ کا ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا، لیکن ان کا مجھ پہ احسان ہے۔ لیکن مجھ پہ میرے ماں باپ کے احسان کے ساتھ اللہ کا اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے میرے محسن میرے ماں باپ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو سوچو میرے ماں باپ کا مجھ پہ احسان، یہ ایک احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں؟ 2 احسان ہیں۔ تو ایک احسان والے کی زیادہ عزت کریں، 2 احسان والے کی احسان۔ تو لہٰذا ماں باپ کو بھی بچے سمجھائیں۔ دیکھو پہلے زمانے میں دین نہیں تھا، لوگوں میں معلومات نہیں تھی، لوگوں نے الگ الگ رسمیں رواجیں بنا کے رکھی۔ حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں، میرے ساتھ ایک بار جا رہے تھے میرے دوست، گاڑی میں جا رہے تھے، ایک دم سے کالی بلی گزر گئی۔ رکو 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 رکو، کیوں؟ کالی بلی راستہ کاٹ دی تو آگے والے کا کام آپ کا نہیں ہوگا۔ کالی بلی کام کیا روکے گی؟ میرا کام کالی بلی بناتی ہے، اللہ بناتا ہے۔ عجیب عجیب ایسے ایسے رسومات، ایسے ایسے عقائد ہیں کہ کبھی سن کے ہنسی آتی ہے، تو اس پہ ہنسا جائے یا رویا جائے امت کے اس حال پر۔ ایسے غلط عقائد نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا طیر ولا عدوا ولا ہام ولا سفر۔ لا طیر کا مطلب پرندے جو بولتے ہیں، آپ دیکھیں کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جو پیرٹ رکھے ہوتا ہے اس کے پاس جا کے لوگ فال کھلاتے ہیں کہ میرا آگے کیا ہوگا، بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ وہ طوطا کہتا ہے، بھائی وہ طوطے میں اتنا دم کب سے آ گیا کہ آپ کا فیوچر وہ بنانے لگ گئے؟ اس سے جا کے اپنی قسمت پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا طیرہ، پرندے کی بولی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، وہ کیا آپ کی قسمت، الٹا ہم جا کے اس سے قسمت آزمائیں تو وہ ایک شرک عمل ہو جائے گا جو اللہ کو ناپسند۔ ولا عدوا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بیماری پھیلنے کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اسلام۔ لوگ کہتے ہیں بیماری پھیلتی ہے، ابھی کووڈ کا زمانہ آیا تھا، لوگ کہتے ہیں ماسک لگاؤ، یہ لگاؤ، اس سے ادھر پھیلے گی۔ اطباء اگر کہتے ہیں کسی بیماری میں وقتی طور پر ایسا پھیلاؤ آ رہا ہے تو وہ طاعون کی قبیل میں آئے گا، اس سے بچ رہنا چاہیے، ورنہ عام بیماری لوگوں میں پھیلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیماری دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا۔ لیکن اکثر و بیشتر بیماریاں ایسی ہیں جن میں پھیلاؤ نہیں، لگنے سے بیماری پھیل جائے گی، اس کا جھوٹا کھانے سے بیماری آ جائے گی، ایسا نہیں، کوئی شاید ایک آدھ بیماری ہوگی، یہ بعد میں آئی ہوگی، ورنہ اسلام میں بیماری کے پھیلنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ لا عدوا ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی کوئی چیز نہیں۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، اس کا کوئی اسلام سے دور دور تک لینا دینا نہیں۔ اگر بڑے لوگ کہتے ہیں، کم علمی کی بنیاد پر کہتے ہیں، ان کے زمانے میں اتنا علم نہیں تھا تو ہندوانہ رسوم و رواج زندگیوں میں آ گئے تھے، لوگ اسی کو کیا کرنے لگے، دین سمجھ کے کرنے لگے۔ لیکن اب جب لوگوں میں شعور آ گیا، جیسے میں کہتا تھا پہلے زمانے کے کپڑے کیسے تھے، پہلے زمانے کے گھر کیسے تھے، پہلے زمانے کا رہن سہن کیسا تھا، آج ساری چیزوں میں ہمارے نوجوانوں نے اپڈیٹ کر لیا۔ جیسا ٹرینڈ آیا ویسے کپڑے پہن لیے، جیسا ٹرینڈ آیا ویسا ہیئر کٹ کر لیے، جیسا ٹرینڈ آیا ویسا گھر بنا لیے۔ جب ہماری دنیا اتنا، ہم لوگ دنیا میں اپڈیٹ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، جب دین کی بات آتی ہے تو پھر اتنے پرانے خیالات کو کیوں لے لیتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کا رسم و رواج ہے۔ بھئی باپ دادا کا رسم و رواج ہوگا، ان کو علم نہیں تھا انہوں نے کیا، آپ کو تو علم ہوگا، شاید ہو سکتا تھا اگر باپ دادا کو یہ حدیث مل جاتی، یہ بات ان تک پہنچ جاتی تو وہ بھی چھوڑ دیتے۔ تو اسی لیے ایک حدیث میں آپ کو سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سن سنتا حسنتا
فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، جو اچھا طریقہ چھوڑ کے جائے اور اس طریقے پر بعد میں آنے والے جتنے لوگ عمل کریں گے، اس اچھائی کا ثواب اس کو ملے گا جس نے وہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اور آگے والی بات، من سن سنتن سیئتن فلہ وزرها ووزر من عمل بها، جو برا طریقہ، بدعت اور خرافات چھوڑ کے مر جائے اور اس کے بعد آنے والے بھی ان خرافات پر عمل کرنے لگے تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جتنے لوگ اس خرافات پر، اس بدعت پر عمل کریں گے، سب کا گناہ بھی اس کے سر پہ آئے گا۔ ایسا کیوں کرنا جس میں مرنے کے بعد بھی ہم کو وبال ملتا رہے؟ ایسا کام نہ کریں۔ اللہ کے لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں کون سا عمل سنت کے طریقے پر ہے اور کون سا عمل سنت کے خلاف ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے، مسائل علماء سے پوچھیں، دینداروں سے پوچھیں، بڑے لوگوں سے پوچھ کے عمل کریں، پرانے لوگوں سے پوچھ کے مسئلے پر عمل نہ کریں، ورنہ صحیح راستے کے بجائے راستہ بھٹک کے کہیں اور چلا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت والی اور قرآن و حدیث والی اللہ تعالی ہم سب کو زندگی نصیب فرمائے، بدعات و خرافات سے اور نئی نئی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔